سمجھے گا تب جب یہ نحو پڑھے گا، جب یہ صرف پڑھے گا، جب یہ علوم کو حاصل کرے گا، علوم عالیہ کو حاصل کرے گا۔ اب علوم عالیہ تک اس کی رسائی ہوگی۔ قرآن حدیث جو اصل علم ہے اس تک پہنچنے کے لیے یہ نحو ہے، صرف ہے، یہ ہمارے مدارس ہیں جہاں پر ہمیں نحو صرف سکھلایا جا رہا ہے، ہمیں عربی کے اندر ماہر بنایا جا رہا ہے۔ بس یہ بات آ گئی تو میں عرض کر دوں آپ کو، میں الحمدللہ پڑھ رہا تھا اجرا فارسی۔ کیا پڑھ رہا تھا؟ اجرا فارسی پڑھ رہا تھا۔ کتاب پڑھنے کا مجھے شوق تھا، لائبریری سے میں نے کتاب خریدی، کتاب لی دوائی پڑھنے کے لیے۔ اب کتاب کون سی تھی؟ وہ کتاب تھی تبلیغی جماعت پر اعتراضات اور اس کے جوابات، شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اور کتاب پڑھنے میں ایسی دلچسپ تھی کہ وہ شروع سے لے کر آخر تک میں نے پوری پڑھ لی، ورنہ تو کہیں ایسے پڑھتا ہوں میں، لیکن وہ کتاب میں نے شروع سے لے کر آخر تک پڑھی۔ اور شروع سے لے کر آخر تک پڑھنے کا نتیجہ یہ ہوا، میں نے کہا اب پڑھنا نہیں ہے، اب کیا نہیں کرنا، اب پڑھنا نہیں ہے، پڑھنے کی چھٹی ہے۔ اب کیا کرنا ہے؟ جماعت میں 4 مہینے جانا ہے۔ جماعت میں کتنے مہینے جانا ہے؟ 4 مہینے جماعت میں جانا ہے۔ 4 مہینے جماعت میں آ کر پھر بچوں کو پڑھانا ہے اور اپنا کام کاروبار کرنا ہے۔ کام کاروبار کریں گے اپنی ضرورت کے لیے اور پڑھائیں گے بچوں کو اللہ کے لیے، آخرت کے لیے۔ بس اب تو 4 مہینے میں جانا ہے۔ تو اس لیے آپ سے بھی میں کہتا ہوں وہ کتاب آپ لے لو، مدرسے میں پڑھنے والوں کے لیے وہ کتاب لازم ہے، اس کے بغیر کام کرنا مشکل ہے۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس میں کیا ہے؟ اعتراضات تبلیغ والوں پر کیے لوگوں نے، حضرت نے اس کے علمی جواب دیے۔ تو میں نے کہا وہ سب جماعت میں جانے 4 مہینے کے لیے۔ گھر والے کہہ رہے عالم بننا ہے، میں نے کہا عالم نہیں بننا ہے، داعی بننا ہے، وہ بننا ہے، جماعت میں جانا ہے، راہ خدا میں نکلنا ہے، امت کو، انسانیت کو اللہ کی طرف، آخرت کی طرف بلانا ہے۔ گھر والے پریشان کہ نہیں پڑھو، ہم نے کہا نہیں پڑھیں گے، اب تو جماعت میں جانے 4 مہینے۔ یہ سمجھانے والوں نے ہمیں سمجھایا کہ بھائی تم تبلیغ کرو گے، دعوت دو گے، امت کو، انسانیت کو اللہ کی طرف بلاؤ گے، آخرت کی طرف متوجہ کرو گے۔ میں نے کہا کریں گے، اس کے لیے تو جا رہے ہیں 4 مہینے میں۔ میں نے کہا تم لوگوں کو اللہ کی طرف جہالت سے بلاؤ گے یا علم سے بلاؤ گے؟ میں نے کہا علم سے بلائیں گے، کیا علم تو تمہارے پاس آتا نہیں؟ سورہ فاتحہ کا کیا مطلب ہے تمہیں خبر نہیں؟ ان اعطیناک کا کیا مطلب ہے تمہیں خبر نہیں؟ قل اللہ کا کیا معنی ہے اس کا تمہیں معلوم نہیں؟ پھر کیا لوگوں کو تم اللہ کی طرف بلاؤ گے جب تمہیں قرآن کا معنی اور مطلب ہی اس کا پتہ نہیں؟ پھر یہ معنی اور مطلب کرنے کے لیے تو مولوی بننا پڑے گا۔ کیا بننا پڑے گا؟ میں نے کہا چلیے تبلیغ کے لیے بھی مولوی بننا ضروری ہے، تبلیغ کے لیے بھی پڑھنا ضروری ہے۔ تو ہم نے کہا چلو پڑھتے ہیں۔ اب پڑھنا شروع کیا، الحمدللہ تبلیغ کی برکت سے پورے سال ایک بھی غیر حاضری نہیں ہوئی۔ استاد صاحب تھے ہمارے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، تو انہوں نے کہہ رکھا تھا کہ جو بھی پورے سال غیر حاضری نہیں کرے گا اسے انعام ملے گا۔ تو الحمدللہ ہمیں انعام مل گیا تبلیغ کی برکت سے، دعوت کی برکت سے ایک بھی غیر حاضری نہیں ہوئی۔ تو پڑھنے سے تبلیغ والے روکتے نہیں بلکہ تبلیغ والے پڑھائی میں لگاتے ہیں۔ یہ بات اس لیے عرض کر رہا کہ ہمارے علاقے میں اکثر بچے پڑھتے نہیں، جو بچے پڑھتے ہیں وہ حفظ کر کے ہی مدرسے سے الگ ہو جاتے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں کہ میں اسکول میں جا رہا ہوں، میں کالج میں جا رہا ہوں، میں تو یونیورسٹی میں جا رہا ہوں، میں تو کام کاروبار میں لگ رہا ہوں، گھر کے حالات صحیح نہیں۔ اب وہ حفظ کے بعد جیسے ہی دنیا میں اور دکان میں اور اسکول کالج میں جاتا ہے تو وہاں کی دنیا اس کے اوپر اثر کرتی ہے۔ کچھ دنوں کے بعد معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ مسلمان بھی نہیں، حافظ تو دور کی بات ہے، قاری تو دور کی بات ہے، عالم ہونا تو اس کا دور کی بات ہے، داخل ہو اس کا مسلمان ہونا بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ یعنی دنیا اس کے اوپر اثر کرتی ہے اور وہ جہالت کا، غفلت کا، دنیا کا شکار ہو جاتا ہے۔ ابھی ہماری جماعت رمضان سے پہلے ایک علاقے میں تھی، علاقے میں کیا میں تھی، ایک ساتھی ملا، اس نے کہا آپ مجھے پہچانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں، کہ میں پڑھ رہا تھا جب آپ پڑھ رہے تھے وہاں گنگوں میں، بس میں تو اس کے بعد پڑھ گیا، اب میں ایک جگہ کاروبار کر رہا ہوں اور وہ بدعتیاں وہ پکے بدعتی ہیں اور مجھے دیکھ کر وہ بہت غصہ ہوتے ہیں، لیکن میں پھر بھی وہاں چھوڑ دوں یا کیا دوں؟ میں نے اس کو سمجھایا، بتایا، یعنی اب وہ مال کے لیے، دولت کے لیے ایسی جگہ جا رہا ہے جو اس کو گمراہ کر رہے ہیں، وہ خود گمراہ ہے اور اس کو گمراہ کر رہے ہیں۔
اس کو گمراہ سمجھ رہے ہیں، لیکن وہ مال کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے، اسباب و چیزوں کی وجہ سے وہی گرفتار ہے، وہی پڑا ہوا ہے، تو یعنی اس کا خطرے میں آنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں سب کو نیت کرنی ہے کہ ہمیں قرآن کو پڑھنا ہے اور سمجھنے کے لیے پورا عالم بننا ہے، بنو گے انشاءاللہ۔ اور عالم بننے کے ساتھ ساتھ مجاہدہ جیسے علم کا ہوگا ویسے ہی مجاہدہ عمل کا بھی ہونا چاہیے۔ کس کا بھی ہونا چاہیے؟ عمل کا۔ میں نے کہا اللہ کے نبی پوری رات رو رہے قیام میں، پوری رات رو رہے رکوع میں، پوری رات رو رہے سجدے میں، پوری رات رو رہے جلسے میں، پوری رات رو رہے قاعدے میں، پوری رات نماز پڑھتے رہے، قرآن پڑھتے رہے اور آنسو بہاتے رہے، یعنی رات بھر آپ نے عمل کا مجاہدہ کیا۔ تو علم مجاہدہ چاہتا ہے اور علم پر عمل یہ مجاہدہ چاہتا ہے۔ اس لیے سب نیت کرو، ارادہ کرو کہ انشاءاللہ مجاہدے کے ساتھ پڑھیں گے اور مجاہدے کے ساتھ عمل کریں گے۔ دو بات۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جس طرح علم کے لیے مجاہدہ ضروری ہے، عمل کے لیے مجاہدہ ضروری ہے، اور تیسرا مجاہدہ ہے تبلیغ کے لیے، تیسرا مجاہدہ ہے دعوت کے لیے، تیسرا مجاہدہ ہے علم الہی، علم نبوت کو سارے عالم میں پھیلانا اور پہنچانے کے لیے۔ تعلیم میں بھی مجاہدہ ہے اور تعمیر میں بھی مجاہدہ ہے اور تبلیغ میں بھی مجاہدہ ہے، اور ان تینوں مجاہدوں کو اللہ نے اپنی لاکر نارے کتاب قرآن مقدس میں ایک آیت میں جمع کر دیا۔ پڑھو ان الذی، پڑھو جلدی، ارے ادھر دیکھو، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ ان الذی فرض علیک القرآن، وہ ذات اللہ کی جس نے آپ پر قرآن نازل کیا، ایک مطلب۔ دوسرا مطلب ان الذی فرض علیک القرآن، وہ ذات اللہ کی جس نے آپ پر قرآن کی تعلیم فرض کی، قرآن کی تعلیم فرض کی کہ قرآن کو سیکھو، قرآن کو سکھاؤ۔ ان الذی فرض علیک القرآن، وہ ذات اللہ کی جس نے آپ پر قرآن کی تعلیم فرض کی، وہ ذات اللہ کی جس نے آپ پر قرآن کی تعمیل فرض کی کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکات دو، اپنے اخلاق کو، معاملات کو درست کرو، اپنی زندگی عمل والی بناؤ۔ ہمارے بزرگ تھے نظام الدین میں مرکز میں، وہ فرماتے تھے کہ جو کچھ صفحات کتاب میں، جو کچھ صفحات کتاب میں ہے، قرآن مقدس کے صفحوں میں جو کچھ ہے علم، جو کچھ صفحات کتاب میں ہے، وہ سب کچھ ہمارے لمحات حیات میں ہونا چاہیے۔ ہماری زندگی کے ایک ایک لمحے، ایک ایک سیکنڈ میں قرآن ہونا چاہیے، حدیث ہونی چاہیے، سنت و تفسیر ہونی چاہیے۔ قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو چاہیے کہ اپنی آنکھوں کو، اپنی نظر کو اپنے کھانے کی طرف کرے، انسان کو چاہیے کہ غور و فکر کرے اپنے کھانے کی چیزوں میں۔ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا، انہوں نے اپنے اوپر نہیں دیکھا ہم نے آسمان کو کیسے بنایا۔ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ، دیکھتے نہیں ان کو ہم نے کیسے بنایا۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، دیکھتے نہیں آسمان کو ہم نے کیسے بلند کیا۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، دیکھتے نہیں ہم نے پہاڑوں کو کیسے گاڑا۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، دیکھتے نہیں ہم نے زمین کو کیسے بچھا دیا۔ یعنی آسمان اور زمین اور اس کی مخلوق پر عبرت کی نگاہ سے اور کرو، دیکھو کتنا بڑا آسمان اور زمین کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ کس لیے بنایا؟ ہمارے نفع کے لیے بنایا۔ ہمیں کیوں بنایا؟ اپنی عبادت کے لیے، اپنی اطاعت کے لیے، اپنی طرف دعوت دینے کے لیے بنایا۔